بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 سال کے بعد اللہ کے راستے سے واپس آنا۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو عبد الرحمن فروخ کو بنو امیہ کے عہد میں خراسان کی طرف ایک مہم پر جانا پڑا۔ اس وقت ربیعہ شکم مادر میں تھے۔ فروخ نے چلتے وقت اپنی بیوی کے پاس 23,000 دینار گھر کے اخراجات کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ خراسان پہنچ کر کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ فروخ پورے 27 برس تک وطن مدینہ واپس نہ آ سکے۔ ربیعہ کی والدہ نہایت روشن خیال اور عقل مند تھی۔ ربیعہ شعور کو پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے تعلیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا اور اس سلسلے میں جتنا روپیہ ان کے پاس تھا سب خرچ کر ڈالا۔ 27 برس کے بعد جب فروخ مدینہ واپس آئے تو اس شان سے کہ گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ مکان پر پہنچ کر نیزے کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر ربیعہ دروازے پر آئے۔ باپ بیٹے آمنے سامنے لیکن ایک دوسرے سے بالکل نہ آشنا تھے۔ ربیعہ نے فروخ کو اجنبی سمجھ کر کہا، اے اللہ کے دشمن، تو میرے مکان پر حملہ کرتا ہے۔ فروخ بولے، نہیں بلکہ اے اللہ کے دشمن، تو میرے حرم میں گھسا ہوا ہے۔ اسی میں بات بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے۔ اس شور و غل اور ہنگامہ کی آواز سے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ شدہ خبر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پہنچ گئی۔ ربیعہ اس وقت عمر کے لحاظ سے نوجوان تھے لیکن ان کے علم و فضل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ حدیث ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد دوسرے مشائخ وقت اس لیے یہاں آئے تھے کہ اپنے استاد حضرت ربیعہ کی امداد کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہاں پہنچے تو ربیعہ اس وقت فروخ سے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جائے بغیر نہیں مانوں گا۔ اس وقت فروخ کہتے ہیں، اور میں تم کو کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے باز رہ سکتا ہوں جبکہ تم یہاں میری بیوی کے پاس ہو۔ لوگ درمیان میں بیچ بچاؤ کرا رہے تھے۔ شور و شغب برابر بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے امام علی حضرت مالک بن انس کو آتے ہوئے دیکھا تو سب چپ ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی فروخ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں قیام کر لیجئے۔ فروخ بولے، یہ تو میرا ہی گھر ہے، میرا نام فروخ ہے اور میں فلاں کا غلام ہوں۔ حضرت ربیعہ کی ماں نے اندر سے جو سنا باہر نکل آئی اور انہوں نے کہا، ہاں یہ فروخ میرے شوہر ہیں اور یہ ربیعہ میرے لڑکے ہیں۔ فروخ جب خراسان کی مہم پر جا رہے تھے، ربیعہ میرے شکم میں تھے۔ اس حقیقت کی کل جاننے پر باپ بیٹے دونوں سے معانقہ کیا اور خوب مل کر روئے اور فروخ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے ربیعہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ میرا لڑکا ہے؟ وہ بولی، ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد فروخ نے بیوی سے اس روپیہ کے متعلق دریافت کیا جو وہ خراسان جاتے ہوئے ان کو دے گئے تھے اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، یہ 4,000 دینار ہیں۔ یہاں سب روپیہ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر خرچ ہو چکا تھا۔ بیوی بولی، میں نے وہ مال دفن کر دیا ہے، چند روز میں نکال دوں گی، ابھی ایسی جلدی کیا ہے؟ معمول کے مطابق حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ وقت پر مسجد میں تشریف لے گئے اور درس شروع کر دیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی علی اور دوسرے اعیان مدینہ شریک تھے۔ والدہ نے ربیعہ کے درس کا وقت پہچان کر فروخ سے کہا کہ جاؤ نماز مسجد نبوی میں پڑھنا۔ اب فروخ یہاں آئے، نماز پڑھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ درس حدیث کا ایک زبردست حلقہ قائم ہے۔ ان کو سننے کا شوق ہوا تو حلقہ کے قریب چلے آئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کیا۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے درس میں خلل پڑنے کے خیال سے سر جھکا لیا اور ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ فروخ اس حالت میں ان کو شناخت نہ کر سکے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے ان کو جواب دیا، یہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن۔ ابو عبد الرحمن فروخ پرت مسرت سے بےتاب ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ گھر واپس آئے تو بیوی سے بولے، میں نے آج تمہارے بیٹے کو ایسی شان میں دیکھا کہ کسی صاحب علم و فقہ کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا، آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے، وہ 23,000 دینار یا یہ جاہ و منزلت علمی؟ فروخ بولے، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ وجاہت زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگی، میں نے وہ سب روپیہ اس پر صرف کر دیا ہے۔ فروخ نے کہا،
تم نے وہ روپیہ صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے۔